اللہ 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 اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کتاب الجامع کی پہلی روایت ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر مسلمان کے 6 حقوق کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس سے ملاقات کر تو اسے سلام کر، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں بلائے تو اس کی پکار کا جواب دے، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ تم سے نصیحت اور خیر خواہی طلب کرے تو اس کے لیے خیر خواہ بن جا، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ۔ اسی پر ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی، اور کل کے درس میں ہم نے یہ وضاحت کیا تھا کہ آج کل انسان زندگی کا بڑا حریص ہے۔ ہر زمانے میں اب سہولتیں کچھ زیادہ ہیں، پہلے سہولت اتنی نہیں تھی، تو ڈاکٹر اور طبیب کے حوالے لوگ اپنے مریضوں کو کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آخری وقت تک اس کے رشتہ دار یا اس کے قرابت دار کوئی اس کے پاس نہیں ہو پاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ کلمے کی تلقین اس کو ہو پاتی ہے اور نہ وہ کوئی وصیت کر سکتا ہے، نہ اپنے کسی بات کا اظہار کر سکتا ہے۔ لہذا اگر حالات مریض کے ناگفتہ بے ہیں اور سمجھ میں آ رہا ہے ڈاکٹروں کی ٹیم یہ بتا رہی ہے یا ڈاکٹر خود بتا رہے ہیں کہ اب کوشش کرنا فضول ہے، تو انسان کو چاہیے کہ مریض کو لے کر اپنے گھر آ جائے، اپنے پاس اس کو رکھے اور اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کو کلمے کی تلقین کرے، اور دوسری چیزیں جو ہے اس کو کوئی وصیت کرتا ہے وہ تو اس کو سنے، اسی طریقے سے اس کے لیے دعائے صحت کرے۔ یہ ساری چیزیں اس کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے۔ عیادت مریض کی عیادت کرنا اور اس کی خبر گیری کرنا، کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ یہ واجب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب قائم کیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں باب وجوب عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اس کی فضیلت کیا ہے وہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ اس کے وعید کے سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کل قیامت کے دن ایک آدمی اللہ رب العالمین کے پاس لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تو کب بیمار تھا؟ بیماری تیرے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھ کو وہاں پہ پاتا۔ تو اس کو جواب دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اس وقت۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیادت مریض کا کتنا ثواب ہے جی۔ کہا تم میں سے کوئی آدمی جب تک عیادت مریض کے لیے جاتا ہے
اور جب تک وہاں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے، وہاں شجرکاری کر رہا ہوتا ہے، درخت لگا رہا ہوتا ہے۔ اور کتاب التوحید میں وہ روایت آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی معراج میں، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو آپ میرا سلام کہیے گا، یعنی حضرت ابراہیم نے ہم سب کو سلام کہا ہے، اور یہ کہا کہ آپ اپنی امت کو بتائیے گا کہ جنت کی زمین جو ہے نا یہ چٹیل میدان ہے، اور وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، تو جنت میں چاہیے کہ وہ درخت لگائیں۔ اور جنت میں درخت کیسے لگے گا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت سے اس کو پڑھے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ پڑھنے والا کثرت سے جنت میں درخت لگا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی ہمیں اور آپ کو جو ملی ہے، ہم جنت کو آباد کریں اللہ کے ذکر سے لگ کر کے۔ تو اگر کوئی آدمی عیادت مریض کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا ثواب ہے، اور کتنے ثواب کو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ضائع کر دیا، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ آج پڑوسی اگر بیمار ہوتا ہے تو پڑوسی کو خبر نہیں ہوتی، انتقال ہو جاتا ہے تب بھی خبر نہیں ہوتی ہے، تو فلانا انتقال ہو گیا، مر گیا، تعجب سے لوگ کیا ہوا تھا اس کو، کیا ہوا تھا، یہ آپ کو معلوم کرنا چاہیے تھا۔ ایک بستی میں لوگ رہتے ہیں، سب آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں، کیسے کوئی کسی کی خبر گیری نہیں کرتا ہے؟ تو یہ سب جو معاملات ہیں، یہ جو مینرز ہیں، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا کفار کی تعلیم سے اور اس طرح کی ڈاکٹروں کی تعلیم سے متاثر ہو کر کے مریض کو، وہ کہتے ہیں مریض کو کسی سے ملنے مت دیجیے، مریض کو الگ رکھیے۔ اگر ہاں اس طرح کی بیماری ہے، میں بتلایا کل کے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اگر اس طرح کی بیماری ہے جو متعدی ہوتی ہے، تو جو بچاؤ کے طریقے ڈاکٹرز بتاتے ہیں ان طریقے کو استعمال کر کے آدمی جائے، مریض سے ملاقات کرے۔ لیکن مریض سے جب ملتا ہے انسان نا، تو مریض کو دلی راحت ہوتی ہے جی، بیمار کو، اور اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور جب اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کی ہمت بنتی ہے، اس کا ڈھارس بنتا ہے، تو یہ بیماری کو ختم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اس سے۔ اور کم از کم اتنی دیر جتنی دیر مریض اپنے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں میں ہوتا ہے، اپنے دوست یار میں ہوتا ہے، تو اتنی دیر تک وہ اپنی تکلیف بھول جاتا ہے، اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے اپنے اندر۔ کیونکہ بیماری کے تعلق سے دو چیزیں ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ وہ دن بھر بیماری کے تعلق سے سوچتا رہتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ انسان اکیلے اور تنہا رہنے کے لیے نہیں بنا ہے، اس کے لیے سزا ہے یہ۔ وہ آدمی جو صبح شام اٹھ کر کے گھر سے باہر جاتا آتا ہے، اب بیمار پڑتا ہے تو بستر کا ہو کر رہ جاتا ہے، تو وہ یہ معاملات اس کے زندگی پر اس قدر شاق اور تکلیف دہ گزرتے ہوں گے، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ لہذا ایسے اس موقع پر کہا گیا کہ بیمار کی عیادت کرو، اس کی خبر گیری کرو، تاکہ وہ تم کو دیکھ کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لے اور اپنے دل کو تھوڑی دیر بہلا لے۔ جب تک وہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے، تب تک وہ اپنی بیماری کی کیفیت بھول جاتا ہے، درد کی کیفیت بھول جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے عیادت مریض کا، کہ بیمار پرسی کرنے سے مریض کی ضروریات کا علم ہوتا ہے جی۔ مثلا اسے کسی طبیب کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے، کسی دوا کی ضرورت ہے۔ ظاہر گھر میں کمانے والا ایک ہی آدمی ہے اور بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے، دوائی کی ضرورت ہے اس کو، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر میں راشن ختم ہے، کوئی راشن لانے والا نہیں ہے، یا پیسہ ہے لیکن دوا لانے والا کوئی نہیں ہے، پیسہ ہے لیکن گھر کا راشن لانے والا کوئی نہیں ہے،
تو عیادت کرنے سے، اس کے گھر جانے سے ان کے اس ضرورتوں کا علم ہوتا ہے، اور اگر اخراجات وغیرہ کی کمی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو بیمار پرسی کرنے والا ان ضرورتوں کو جان کر کے وہ اس کی مدد بھی کر سکتا ہے، کما حق ہو، جتنی طاقت ہو اتنی وہ مدد بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیمار پرسی کے لیے گیا ہے وہ خود ڈاکٹر ہے، تو وہ اس کو مشورہ دے سکتا ہے، اس کے پرسکرپشن وغیرہ کو دیکھ کر، اس کے دوا وغیرہ کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ آپ کی علاج صحیح چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس کی عیادت کے لیے آپ جا رہے ہیں اس بیماری میں پہلے آپ خود بھی مبتلا رہ چکے ہوں، تو آپ اس کے تعلق سے اس کو بہترین مشورہ دے سکتے ہیں کہ فلاں ہاسپٹل میں جاؤ یا فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ اس بیماری کو صحیح پکڑتا ہے، وہ اس کی صحیح تشخیص کرتا ہے، صحیح علاج کرتا ہے اس کا، یہ مشورہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو دنیاوی فائدہ ہے۔ اور فائدہ کیا ہے کہ آپ بیمار پرسی کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں کسی مریض کی، تو اس کے لیے کتاب و سنت پر مشتمل الفاظ سے مریض کو دم کرتے ہیں، اس سے اس کو صحت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے، یہ دیکھیے جی بڑی عظیم بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جائے، اس کی بیمار پرسی کرے اور 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، تو اس کی بیماری میں مریض کو عافیت دی جاتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کے موت کا وقت آ چکا ہو۔ اگر موت کا وقت آ گیا ہو تو موت ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، لیکن اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے اور آپ جا کر کے مریض کے پاس 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر کے اس کو دم کرتے ہیں، تو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اس کو اس بیماری سے عافیت نصیب ہوگی۔ وہ کلمات کیا ہیں دیکھیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 3 جملہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت والا ہے، عرش عظیم کا رب ہے، کہ اللہ رب العالمین تجھے شفا دے۔ یہ روایت صحیح ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الطب کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1698، 1698 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عیادت کے لیے جائے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو مریض کو اس کے بیماری سے عافیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جی عیادت مریض کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو آدمی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مریض کو حوصلہ دے۔ حوصلہ دے، حوصلہ کس طرح سے دے سکتا ہے؟ اس کی ہمت بندھائے، اور بیماریوں کے اوپر اللہ نے جو ثواب رکھا ہے اس ثواب کا تذکرہ کرے۔ کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالی آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ کر دے، اس وجہ سے اس نے آپ کو اس مصیبت میں، اس بیماری میں مبتلا کیا ہے، خیر ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے لیے۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی آزمائش کرتا ہے۔ آپ یہ اللہ رب العالمین سے آپ کی محبت کی دلیل ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اس طرح کی باتیں اس کو بتلائے اور اس کی ڈھارس بندھائے، کہا کہ نہیں آپ تو اب اچھے لگ رہے ہیں، دوا کام کر رہی ہے، ماشاءاللہ علاج آپ کو لگ رہا ہے اور حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں کہیں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں دوسری طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی مریض اور مزید پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ کو فلاں بیماری ہے؟ ہاں ہمارے محلے میں ایک شخص کو یہی بیماری ہوئی تھی، نہیں بچا، مر گیا اسی بیماری میں۔
جیسے آپ نے یہ کہہ دیا اسی وقت سے اس کی آدھی جان نکل گئی، اب ہم بچیں گے نہیں، خود پریشان ہے، آپ جا کر کے اس کو پریشانی والی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ بیماری ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے پاؤں کاٹ دیا۔ ایک مرتبہ واقعہ یاد آیا، اپنا ہی واقعہ ہے لیکن ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ہماری والدہ کو، شوگر پیشنٹ تھی، پاؤں میں ایک زخم نکلا، معمولی زخم تھا، علاج اس کا ہو رہا تھا اور شفا یابی ہو رہی تھی۔ محلے کی کوئی عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا ارے آپ کو شوگر ہے، یہ زخم ہو گیا ہے، فلانے عورت کو ہوا تھا تو ڈاکٹر نے اس کا پاؤں کاٹ دیا تھا۔ اب اس کے بعد سے جو بے چینی کی کیفیت ہوئی ہماری والدہ کے ساتھ، اللہ اکبر، کہ اب مطلب پورے گھر والے اب اس تعلق سے پریشان ہو گئے۔ اب یہ کہنا پڑا کہ لوگ نہ آئیں دیکھنے کے لیے، کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر نے علاج کر دیا تھا، پٹی لگا دیا تھا، اب زخم سوکھ رہا تھا، لیکن اب کہہ دیا کسی نے۔ تو اس طرح کی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ جہالت کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہاں اس کی بیماری بڑی ہے، تب بھی آپ بڑا بول کے کیا کریں گے؟ اس کو پریشانی تو کریں گے، کیوں پریشان کر رہے ہیں اس کو؟ کیا اس کے پاس بیماری کی پریشانی کم ہے جو آپ اور دوسری چیزیں لگا کر کے اس کو بڑھا دے رہے ہیں؟ نہیں بولنی چاہیے۔ اگر ہے بھی تو کہنا چاہیے نہیں یہ سب آج کل کوئی بیماری ہے، سب کا علاج نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دے گا، علاج چل رہا ہے، انشاءاللہ خیر ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ آج کل ٹھیک ہو رہے ہیں، اس سے بڑی بڑی بیماریوں سے لوگوں کو راحت مل رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں اس کے سامنے کرنا چاہیے تاکہ اس کو راحت اور سکون نصیب ہو۔ ڈرانے کی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ مریض ڈر کے آدھا وہیں ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو آپ فرماتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے، یہ بیماری پاک کرنے والی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے بیمار ہے شخص، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بیماری پاک کرنے والی ہے۔ اگر اس طرح کی دعا پڑھ دیجئے یا ترجمہ بتلا دیجئے اس کو تو اس کی ڈھارس بندھے گی، ہمت ہوگا اس کو، اور وہ اپنی بیماری کو معمولی سمجھے گا، اس کا ٹینشن نہ لے گا۔ اور ٹینشن اگر لیا، دل کے اوپر چڑھا لیا، دماغ کے اوپر چڑھا لیا کہ ہم بیمار ہیں، مریض ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر دوا کا اثر بھی کم پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے یا اسے آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ فرماتے، کیا کہتے؟ کہتے اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما، یا شفاء لا یغادر سقما۔ بخاری کتاب المرضى کی یہ روایت ہے جی۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، اس بیماری کو تو لے جا، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے۔ اے اللہ ایسی شفا دے جو کوئی بیماری کو نہ چھوڑے۔ شفاؤکا شفاء لا یغادر سقما، یہ کتنی عظیم دعا ہے جی۔ دیکھیے لا یغادر سقما، کوئی بیماری نہ چھوڑے۔ مطلب یہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری آتی ہے انسان کے پاس، دوا وغیرہ جو کھاتا ہے نا، تو دواؤں کا اثر اس کی زندگی میں دیر تک باقی رہتا ہے، دیر تک باقی رہتا ہے۔ یہ دعا اگر آدمی پڑھے ہے نا تو اس کے اندر کیا ہے؟ لا یغادر سقما، بیماری کا کوئی اثر بھی محفوظ اس کے پاس موجود نہ رہے۔
ساری چیزیں ختم ہو جائیں. یعنی دواؤں کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، منہ کا مزہ اس کا 6 مہینہ 7 مہینہ تک خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ہاضمے کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، جسم کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، آدمی نحیف اور کمزور ہو جاتا ہے. تو اگر یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق سے وہ کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا. تو بیمار کے پاس جا کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، لا یغادر سقما. اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے یا مریض کو آپ کے پاس لایا جاتا تو اس پر آپ اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اس کے اوپر. ظاہر ہے یہ ہاتھ پھیرنا، اگر کوئی مرد ہے تو آپ ہاتھ پھیریے، اور اگر عورتیں ہیں، عورت ہے مریض، تو عورتیں اس کے سر کے اوپر، پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ سکتی ہیں. لیکن مرد کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہ رکھے، اور عورت اگر نامحرم ہے تو کسی مرد کے اوپر ہاتھ نہ رکھے، چھوئے نہیں، اس کو چھونا حرام ہے. لیکن اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ رکھ کر کے اس کو دم کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ مریض کے اوپر پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے. یہ صحیح مسلم کتاب السلام کی روایت ہے، 1722 نمبر کی حدیث ہے جی. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیمار پرسی صرف مسلمان کا حق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جی حدیث کے شروع میں؟ حق المسلمی علی المسلم، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا. اب سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ہاں جی، اور کوئی جواب؟ جی کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی بچے کی عیادت کی تھی. عیادت کی تھی ایک، اور کوئی دلیل؟ اپنے چچا کی عیادت کی، ابو طالب کی. مرض الموت میں جب مبتلا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا یا عمی، کتاب التوحید میں روایت پڑھ چکے ہیں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہیے چچا، کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں حجت قائم کروں گا کہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. ایک تو یہ دلیل ہوئی، اور دوسری دلیل وہ یہودی بچہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، بیمار پڑا تو آپ اس کے محلے میں اس کی عیادت کے لیے گئے اور آپ نے دیکھا کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے، تو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو بیٹا، پڑھو لا الہ الا اللہ. تو اس نے کہا، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، اور اس کا باپ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا بیٹا بھی اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تو توریت نکال کر کے پڑھ رہا تھا، یہودی تھا، توریت نکال کے پڑھ رہا تھا اس کے سامنے. تو باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطع ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم. ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں مان لو ان کی بات. تو بچے نے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی گواہی دی اور دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ کے دل میں غم تو ضرور تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ خوشی تھی، اور آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا، کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو میرے ذریعے سے جہنم سے نجات دے دی. تو بیمار جب آدمی ہوتا ہے نا، صحت مند میں آدمی کا دل سخت ہوتا ہے. صحت کی علامت میں جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے نا، تو آدمی
اپنے رکھ رکھاؤ میں ہوتا ہے، لیکن جب بیمار پڑتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے وہ اندر سے، اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، وہ سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے، بیمار پڑتا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں اس کے پاس جا کر کے اگر آپ اسلام کی دعوت دیں، دین کی باتیں اس کو بتلائیں، کلمے کی تلقین کریں، تو ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت کو قبول کرتے ہوئے وہ کلمہ پڑھ لے اور وہ کلمہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لہذا غیر مسلم کی عیادت اس وقت اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ہم وہاں جا کر کے نصیحت کریں گے تو وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ بصورت دیگر اگر غیر مسلم آپ کا پڑوسی بھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر کے اس کی عیادت کریں اور اس کی بیمار پرسی کریں، اس کی ضرورتوں کو دیکھیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے بیمار پرسی کب کرنی چاہیے جی؟ اگر پتا چلا کہ کوئی آدمی مریض ہے تو کیا فوراً جانا چاہیے اس کے گھر؟ بولیے۔ علاج کے مرحلے میں ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت 3 دن کے بعد کرتے تھے، یعنی دیکھتے آج بیمار ہے، نہیں ٹھیک ہوا، کل ٹھیک نہیں ہوا، پرسوں ٹھیک نہیں ہوا، تو چوتھے دن اس کے گھر جاتے تھے۔ لہذا کہتے ہیں کہ مریض کی عیادت 3 دنوں کے بعد کرنی چاہیے، اس کے گھر جانی چاہیے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ موضوع روایت ہے۔ اس میں ایک راوی ہے مسلمہ بن علی، یہ متروک ہے، لہذا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ جیسے آپ کو پتا چلے کہ فلاں بیمار ہے، مناسب وقت تلاش کیجیے اور اس سے جائیے عیادت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں کیا کرو؟ سبقت کیا کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرو، سبقت کیا کرو۔ ہو سکتا ہے ابھی فرصت کی گھڑی ہے میسر، آگے ہم مصروف ہو جائیں، ہم خود بیمار ہو جائیں، اور خیر مل رہا ہے بھائی، 70,000 فرشتے ہمارے اوپر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور ہم جنت کے ایک باغ میں ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس کام کے لیے کیوں نہ جلدی کریں، کیوں 3 دن انتظار کریں؟ ہاں، لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے کہ بیمار پرسی کا مقصد بیمار کو راحت پہنچانا ہے، اس کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ ظاہر ہے دیر تک جا کر کے آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کو کوئی ضرورت کے لیے اٹھنا ہے، اس کو کروٹ بدلنی ہے، اس کو کپڑا بدلنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، لیکن آپ جا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مریض کو تکلیف مت دیجیے، جائیے تھوڑی دیر ملاقات کیجیے، بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کیجیے، 5-10 منٹ، اور اس کے بعد وہاں سے چل دیجیے، اور اس کے بعد وہاں سے چل دیجیے، نکل جائیے، کیونکہ اس سے اگر آپ دیر تک بیٹھے ہیں تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح سے جی آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر مریض ہاسپٹل کے اندر ہے تو ہاسپٹل کے عملہ نے، وہاں کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بیمار کی عیادت کا جو وقت متعین کیا ہے اس وقت کا خیال رکھنا چاہیے، اس وقت کا خیال رکھنا چاہیے، اور زیادہ بھیڑ بھاڑ لگانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں ایک مریض نہیں ہے، بہت سارے مریض ہیں، بہت سارے مریض ہیں، تو سب کی راحت کا خیال انسان کو چاہیے کہ وہ رکھے۔ اب ایک مریض ہے، اب اس کو دیکھنے کے لیے اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں صبح سے شام تک، کہ دوسرے مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اب وہاں جا کر کے زور زور سے بات کر رہے ہیں، بغل والا مریض سونا چاہتا ہے، وہ آپ کی وجہ سے سو نہیں سک رہا ہے، یہ ایک بات ہے۔ اسی طرح سے آپ زیارت کے لیے، عیادت کے لیے جائیے تو ایسے مناسب وقتوں کا انتخاب کیجئے کہ جس وقت میں مریض فری ہو یا اس گھر والے فری ہوں۔ اب آپ ٹھیک دن کے 11-12 بجے اس کے گھر پہنچ گئے، اب گھر والے ظاہر ہے کھانا پینا بنانے میں مصروف ہیں، اب آپ جا کر کے بیٹھے اس کے پاس، اور
یہ ہمارے گاؤں سماج کی بات بتا رہا ہوں. ظاہر ہے وہ لوگ کچن میں ہیں. اب ہر آدمی گاؤں میں گھر میں فری تو نہیں ہے کہ وہ آ کر کے آپ کے ساتھ بیٹھے گا. اب نہیں کوئی بیٹھا, سب اپنی اپنی ضرورت میں ہے. تو اب جا کر کے محلے میں آپ بول رہے ہیں ارے اس کی بہو لوگ تو بہت بیکار ہے, ہم گئے تھے اس کے گھر میں, کوئی ایک کپ چائے کے لیے نہیں پوچھا, کوئی ہم سے آ کر کے سلام تک نہیں کیا, کوئی میرے ساتھ بیٹھا بھی نہیں. تو آپ ایسے وقت میں کیوں گئے تھے؟ اب کوئی دوپہر میں گیا, اب اس وقت ظاہر ہے اس کے سونے کا وقت ہے, گھر والوں کے آرام کرنے کا, قیلولہ کرنے کا وقت ہے. اب آپ کوئی گیا وہاں پہنچنے کے لیے, کہا رہے اس کی بہو تو سو رہی تھی, اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. بیٹی لوگ الگ مصروف ہے, ماں کا اس کو کوئی خیال نہیں ہے, یا باپ کا کوئی خیال نہیں ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اچھا اگر آپ گئے, دیکھا کہ بیمار میں اس کی حالت غیر ہے, حالت اس کی بدلی ہوئی ہے, ارے فلنوا, ارے اس کو ہم دیکھے تو ایسا ہو گیا, اس کا تو چہرہ بدل گیا ہے, اس کا کیا ضرورت کیا ہے تم کو؟ یہ سب بات بیان کر کے کیا ملے گا؟ کچھ لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے گاؤں سماج معاشرے میں جا کر کے. ارے گئے تو اس کے بستر سے بدبو آ رہی تھی, لگتا ہے کہ اس کے گھر والوں نے اس کا بستر چینج نہیں کیا ہے, فلاں نہیں کیا, چلا نہیں کیا, دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں لوگ. اس طرح کے کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. مریض کی پرائیویسی ہوتی ہے. اب جا رہے ہیں آپ, کہہ رہے ہیں کہ اب گھر والے نہیں چاہتے ہیں آپ کو بتانا کہ کیا بیماری ہے اس کو, وہ ان کا حق ہے. کہ بھائی کسی کو کوئی بیماری ہے, ہم نہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بتائیں, ہم بیمار ہیں, آپ اتنا سمجھیے نا کہ بیمار ہیں, دعا کیجئے. اور نہ کیا ہوا ہے اس کو, ڈاکٹر کیا بولا ہے, ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اگر کہہ دیا کہ نہیں فلاں بیماری ہوئی ہے, پھر پورے محلے میں جا کر کہہ رہے اس کو تو بڑا بیماری لگا ہوا ہے, وہ اور نہیں بچے گا. اس کا ڈاکٹر جواب دے دیا فلاں کر, سب کر کے کیا ملے گا آپ کو؟ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. کہیں گئے عیادت کے لیے, دروازے پہ دستک دیا, گھر والوں نے کہا کہ بھائیا اس وقت نہیں آئیے, دوسرے وقت میں آئیے گا, خوشی خوشی وہاں سے لوٹ جانا چاہیے. دل کے اندر کوئی بغض, کوئی حسد نہیں پالنی چاہیے کہ دیکھو ہم کو ملنے نہیں دیا. بڑے مغرور لوگ ہیں, بڑے گھمنڈی لوگ ہیں, اس کے گھر ہم گئے تھے نہیں جانے دیا. ارے ہو سکتا ہے کوئی ضرورت ہوگی جی, مریض کو اس وقت دورہ اٹھا ہوا ہوگا, لوگ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ جا کر کے آپ اس کو دیکھیں یا اس کیفیت کے اوپر آپ مطلع ہوں. تو آپ صبر کیجئے, آپ کو ثواب مل جائے گا عیادت کرنے کا. لیکن لوگ ثواب کم, لوگوں کا بھید جاننے کے لیے زیادہ آتے ہیں. اور آج کل معاف کیجئے گا, ایک دوسرے کی بیماری کو دیکھ کر کے افسوس کرنے کے بجائے لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہوا, اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, اور اس کا پیسہ خرچہ ہو, اور وہ تکلیف اٹھائے, بڑھیا ہوا اس کے لیے, یہ کہتے ہیں لوگ. اس طرح کی چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب اسلامی تعلیمات کو نہ جاننے کے نتائج ہیں, ہے نا. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تعلیمات کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ اور ایک واقعہ جو آتا ہے, ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, ان کے بھی عیادت کے لیے گئے تھے, وہ صحیح واقعہ ہے؟ نہیں بھائی, کوڑا پھینکنے والی یہ روایت صحیح نہیں ہے. جی. شیخ, اونٹ کی دودھ اور پیشاب کو مطلب علاج کے غرض سے استعمال کیا جاتا ہے. اس کی دلیل تو ملتی ہے جیسے قبیلے اورینا کے وہاں پر ایک بیماری پھیلی تھی, تو اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا تھا. تو جیسے معاشرے میں ہمارے اونٹ کے ہڈی کو بھی استعمال کرتے ہیں, جیسے کوئی سانس کی بیماری ہے, تو یہ کہاں تک صحیح ہے, ہڈی استعمال کی جا سکتی ہے؟
हाँ जी, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? अब आई शेख। अभी आ रही। हड्डी खाते हैं क्या? नहीं नहीं, ऊंट की हड्डी को तावीज के शक्ल में उसको होल नहीं, करके पहनाया जाता नहीं है। उसकी ये नहीं है। जी आप लोग किताब तौहीद में पढ़ चुके हैं, ब्लड प्रेशर के लिए जो कड़ा आता है उसके हुक्म में पढ़ चुके हैं ना। वो चीज हो जो इंसान के जिस्म में दाखिल की जाए या इंसान के मलहम वगैरह हो, जख्म वगैरह में लगाया जाए तो वो ठीक है। वो अब किसी के घुटने में दर्द है मिसाल के तौर पर, तो कहा ऊंट की हड्डी पीस करके लगाओ, एक मिसाल दे रहा हूं, तो लगाइए, लगा सकते हैं वो। लेकिन तावीज बनाने से उससे क्या होगा? ये सही नहीं। वहां उस दर्स को जाकर के सुनिए जहां इलाज के ताल्लुक से किताब तौहीद में बात गुजर चुकी है। और कोई सवाल है किसी के पास? अस्सलामु अलैकुम। आवाज नहीं आ रही है शेख आपकी। जी आपकी आ रही है, बोलिए, सवाल बोलिए। जी शेख, सवाल ये था कि वो तौहीद क्लास में भी और ये क्लास में भी जो मुफीज भाईजान और आमिर भाईजान जो हदीस पढ़ते हैं, तो ये हदीस हम लोग पढ़ सकते हैं? जैसे मतलब आपके सामने कि क्या गलत आप पकड़ते हैं ना, क्या गलत हो रहा है, क्या मतलब गलत नहीं हो रही है पढ़ने में, तो ये हम लोग पढ़ सकते हैं? क्या क्या समझा नहीं मैं, क्या ठीक, सवाल जो है? हदीस जो पढ़ते हैं, वो बुक्स जो पढ़ते हैं आमिर भाईजान मुफीज भाईजान, तो हम लोग पढ़ सकते हैं? क्योंकि गलती जो होती है अरबी में जो पढ़ा जाता है तो वो आप पकड़ते हैं, तो वो पूछ रहे थे। अब ये है ना, ये रिकॉर्ड होता है, जी रिकॉर्ड होकर के रह जाती है आवाज, तो इसलिए ज्यादा बेहतर मुनासिब और कहाँ कहाँ लोग उसको सुनते हैं। तो हम लोग इस वजह से एक प्रोटोकॉल अपना बना हुआ है कमेटी का कि वो ये है कि कोई मेल पढ़े तो वो ज्यादा अच्छा है। जी शेख, कोई बात नहीं। एक है हदीस जो मैंने ऑडियो में पढ़ा है, उसमें लेकिन कुछ गलत लगता है मुझे, अरबी में है वो। अगर आपके किसी के थ्रू अगर आपको भेजने से उसमें आप मतलब दीजिएगा, मैं उसको सुन करके उसकी इस्लाह कर दूंगा। जी शेख, अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। क्लियर। और कोई सवाल नहीं है ना किसी के पास? चलिए वक्त हो गया इंशाल्लाह फिर। सर एक सवाल था। अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये अकेले रहना बताया सजा के तौर पे है एक जी, इंसान के आवाज लिए। कम आ रही है। उस्ताद, अकेले रहना इंसान के लिए एक सजा के तौर पर है, जी इसके लिए एक एग्जाम्पल चाहिए था। क्या हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम वाला वाक़या सही है? इसके लिए एग्जाम्पल देना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? हजरत हाजिर अपने बच्चे के साथ थी, कहाँ अकेले थी? अच्छा अच्छा, मतलब बाकी लोगों से अलग थे इसलिए। उस्ताद इसका एक एग्जाम्पल चाहिए था अकेले सर, रहने अम्मी का पूछ मतलब रहे यह थे। है, जी अकेले रहने का मतलब यह है, कभी कभी इंसान तो अपने काम के लिए अकेले होता है, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए तो ये अकेले करके उसको सजा दी जाती है, नहीं दी जाती है? जी उस्ताद। घर वालों से, उसके रिश्तेदारों से, बाल बच्चों से उसको अलग करके एक जगह बंद कर दीजिए तो ये उसके लिए सजा है। ये कहने का मतलब था कि वो आदमी जो हर जगह घूम रहा था, फिर रहा था, दोस्त यारों की मजलिस में बैठ रहा था, अब वो बेचारा बिस्तर का होकर रह गया, उठ के कहीं जा नहीं सकता है, ये तो सजा ही हुई ना उसके लिए। जी उस्ताद। ये कहने का मतलब। जी उस्ताद, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह